بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں یہ ماحول ملا ہے کہ مسجد میں آنے کی توفیق ملتی ہے، دین کو سننے کی سنانے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، خاص کرم ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات اتنے خراب تھے کہ دین سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی کوچے کوچے دور دور سفر کرتے تھے۔ کوئی ایسا موقع مل جائے، کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کو میں جا کر کے دین کی کچھ باتیں بتا دوں، قرآن پاک کی کوئی آیت سنا دوں، سمجھا دوں۔ لیکن کوئی ملتا نہیں تھا۔ اگر کوئی مل جاتا تو سنتا نہیں تھا، سن لیتا تو مانتا نہیں تھا۔ اگر ماننے کے قریب آ جائے تو پھر دشمن اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ پھر کسی نہ کسی طریقے سے دین سنانے سے رکاوٹ بنتے، دین سننے کے اندر رکاوٹ بنتے۔ مقصد اللہ کے ساتھ دشمنی، اپنی خواہشات کا پورا کرنا۔ اور ان صحابہ کرام کی قربانیاں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور شاگردوں کا اثر یہ ہوا کہ آج تک ہمارے سامنے وہی دین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بنیاد شروعات ایک ہی فرد سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اتنے قدر یہ کام مضبوط ہو گیا، دلوں میں رچ بس گیا۔ عوامی سطح پر پوری دنیا میں ایمان کا نام نہیں پہنچا تھا، لیکن کچھ دل ایسے مضبوط، پائیدار، وفادار، ان کے دلوں کے اندر ایمان رچ بس گیا کہ دین کے قیامت تک مٹانے کی صورتیں مٹ گئیں۔ اتنے قدر مضبوطی مل گئی کہ اللہ رب العالمین نے خود اعلان کر دیا کہ ایمان کا، دین کا، اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ پیغمبر کریم کی محنت تھی، صحابہ کرام کا جذبہ تھا، استاد اور شاگرد کی ملی جلی محنت کا اثر تھا۔ اس زمانے کے اندر یہاں ہمارے کراچی میں یا ہمارے اس زمانے میں جو بھی نام ان شہروں کا لیا جائے، اسلام کا نام و نشان نہیں تھا۔ بعد میں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ محمد بن قاسم کے زمانے میں، راجہ ڈاہر کے زمانے میں، پھر اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اسلام کا بول بالا فرمایا۔ تو خیر یہ بات یہ تھی کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
دین سننے کی توفیق بخشیے۔ بنیاد ہے سننا۔ اگر کوئی بندہ سنتا ہی نہیں تو اسی کو پھر آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا نا۔ لیکن چونکہ ایک طرف سے دین کی محنت ہے، دوسری طرف سے باطل کی محنت ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عظمت کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو اس زمانے کے اندر حسد کی بیماری نے، حسد اور تکبر کی بیماری نے مقابلہ کیا۔ اس کا نام تھا ابلیس۔ سیدھا میدان میں آ گیا، اپوزیشن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے دین پر چلنے نہیں دوں گا۔ اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ خود ابلیس تھا، پھر اس کی اولاد شیطان، پھر شیطانوں کے اندر ان کی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ سلسلہ چلتا رہا آج تک۔ پیغمبر کریم کے زمانے میں بھی نبی پاک کو قتل کرنے کے لیے سازشیں انسانوں نے بھی کیں، جنات اور شیطانوں نے بھی کیں، خود ابلیس نے بھی کیں، اور بڑی سطح پر کیں۔ قرآن پاک کا راستہ روکنے کے لیے اوپر جا کر کے اور جبرائیل سے چھیننے کی کوشش کرتے تھے کہ قرآن ہم چھین لیں۔ لیکن جبرائیل سے کون چھین سکتا ہے؟ اور جبرائیل تو وہ ہے جو ایک پر کے اندر پوری بستیوں کو لے کر کے ہزار لاکھوں کی بستیاں، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں وہ پر اوپر اٹھا کر کے یوں جو الٹا کر کے پٹخ دیا، نام و نشان مٹ گیا۔ ابھی اس سے کون چھین سکتا تھا؟ لیکن اسی باطل کی محنت تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی بمباری کا سسٹم شروع کر دیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ آپ آسمان کو دیکھتے ہو کیسے ستاروں کے ساتھ چمک رہے ہیں، لیکن اسی چمک کے اندر، اسی ہی بلبوں کے اندر، یہ روشن ستاروں کے اندر سے کچھ کو ہم نے بم بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، ہم نے اسی کو چنگاری بنا دیا، گولی یا بم بنا دیا، شیطان جو اوپر جاتے تھے ان کو مٹانے کے لیے۔ پھر جب راستہ نہ روک سکے، پیغمبر کریم کے دل تک ایمان اور قرآن صحیح سلامت پہنچ گیا، پھر انہوں نے شرارت کی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہ سکے، کئی طرح کا زور لگایا، ناکام ہوئے۔ پھر انہوں نے شرارت کی کہ ابھی اوروں کو نبی پاک سے دور کریں۔ کیسے دور کریں بھائی؟ اس کا اخلاق دیکھو، اس کا حسن و جمال دیکھو، اس کے جسم کی خوشبو دیکھو، کون اس سے دور جا سکتا ہے؟ جب تک اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، جب تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مکے سے باہر کے لوگ جو مکے میں آتے تھے پوچھتے تھے کہ یہاں کی قیمتی چیز کیا ہے، ہم دیکھ لیں۔ یہ ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے، آپ کہیں بھی پکنک پر جاؤ تو بھی وہاں آدمی پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے یہاں کی خاص پوائنٹ کون سی ہے بھائی، اور یہاں سے جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی حجر اسود کون سا ہے، زمزم کا کنواں کہاں تھا، حتیم کون سا ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مطاف میں کہاں بیٹھتے تھے۔ جس کو جتنی معلومات ہوتی ہے اس حساب سے کھوج لگاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر لوگ جب مکے میں آتے پوچھتے تھے کہ یہاں کی نایاب چیز، قیمتی چیز کون سی ہے، ہم اس کو دیکھ لیں، دیدار کر لیں۔ تو لوگ نبی پاک کا نام بتاتے تھے کہ ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے، اس کا نام ہے محمد، اس کا دیدار کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی ایسے پاک ہستی سے لوگوں کو کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہو، اگر آپ کا اس کے اوپر اعتماد ہو
لوگ آپ کو نفرت دلائیں تو آپ ان کی باتوں میں نہیں آتے، نہیں بھائی میں اس کو جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو کاٹنے کے لیے پھر ان کو تہمتیں لگانا پڑیں، شرارتیں کرنے لگے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی بولتے ہیں کہ یہ تو کوئی شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کاہن جادوگر ہے، اور کبھی کیا نام دے رہے ہیں، کبھی کیا نام دے رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو لوگوں کو اس سے دور کر دیں، اور یہ سلسلہ پرانا چلتا آ رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو بندہ دین کی خدمت جتنی زیادہ کرے گا اتنا ہی بے دین لوگ اس کے دشمن بنیں گے، بے دین لوگ، دین والے لوگ اس کے عاشق بنتے ہیں، بے دین لوگ دشمن بنتے ہیں۔ اسی طرح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس امت کو سبق کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اے میرے بندے، اے ایمان والو۔ جیسے میں اگر کسی چند بندوں کو بلا کر کے بولوں بھائی فلاں فلاں بندے بات تو سنو، آپ اندازہ کرو کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی بندہ بولے تو اس کو بھی آدمی توجہ سے سنتا ہے، پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے بھائی، جب تک کے لیے قرآن ہے تب تک کے لیے یہ اعلان ہے۔ آج کے لیے بھی یہی قرآن ہے نا، 100 سال 200 سال بعد کے لیے بھی یہی ہوگا، پہلے بھی یہی تھا، قیامت تک کوئی اور نہ تو نبی آنا ہے نہ کوئی کتاب آنی ہے، تو سب کے لیے یہی اعلان ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو۔ جیسے نام لے کر کے پکارا جائے، مدرسے کے اندر استاد نے بولا بھائی ثالثہ والو، تیسرے درجے والے طلباء ادھر آ جاؤ، خامسہ والے طلباء ادھر آ جائیں، تو وہ سارے کے سارے چوکنے ہو جائیں گے، یار استاد نے بلایا ہے، ابھی اور دور ہو جائیں، یہ سارے آ جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منتخب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم الگ ہو جاؤ، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بات فرمانا چاہ رہے ہیں، کیا؟ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، آپ ایسے نہ بننا، اس امت کو حکم ہے، آپ ایسے نہ بننا جیسا کہ پہلے لوگوں نے موسیٰ کو ایذا دیا تھا، تکلیفیں دی تھیں، جس طرح سے پہلے لوگوں نے موسیٰ کو تنگ کیا تھا، آپ اس طرح سے نہ کرنا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، ان کی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بری کر دیا تھا، اس موسیٰ کا ان حرکتوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، جبکہ موسیٰ خود اللہ رب العالمین کے سامنے بڑی عزت و عظمت والے ہیں۔ ابھی یہاں 4 چیزیں اس آیت کے اندر، ویسے تو قرآن پاک کے ذرے ذرے کے اندر جتنا اندر جائیں گے ایک ایک لفظ کے اندر کئی سارے کمال ہوتے ہیں، رموز اور اشارات ہوتے ہیں، لیکن سرسری لحاظ سے 4 چیزیں۔ پہلے نمبر پر ایمان والے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ بھلے اس آیت سے دور ہٹ جائے، اس کو پرواہ نہیں ہے وہ کیا بھی کرے۔ دوسرے نمبر پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ تم ایسا نہ بننا جیسا حضرت موسیٰ کے ساتھ کرنے والوں نے کیا تھا، اذیتیں دی تھی، تکلیفیں دی تھی۔ 2، تیسری چیز برأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے اس پیارے بندے کو، اپنے نبی کو، اپنے دین کے بندے کو، حضرت موسیٰ کو ان تہمتوں سے، الزامات سے پاک رکھا تھا اور بڑا عزت والا تھا۔ چوتھی چیز یہ کہ وہ بڑا عزت والا ہے اللہ کی نظر میں۔ ابھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نہ بنو، کیا مطلب؟ پیغمبر کریم کو تم نہ ایذانا، اذیتیں نہ دینا، رسول اللہ کو اذیت نہ دینا جیسا کہ اس زمانے میں اذیتیں دی گئی تھیں۔ اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، آج کے زمانے کے لیے بھی ہے۔ آج کے زمانے میں نبی نہیں ہے تو نبی والا کام تو ہے۔
انبیاء کرام اگر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں تو اس کا کام تو ہے نا، کیا کام تو چلے گا، اور کام چل رہا ہے وارثوں کے ذریعے سے۔ تو پھر یہی حکم پھر اس امت کے لیے، آج کے زمانے کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہوا کہ آپ کے زمانے کے جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اذیتیں نہ دینا، ان کو تکلیفیں نہ دینا۔ وہ اللہ کی نظر میں بڑی عزت عظمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ تم بھلے کچھ بھی ان کے خلاف باتیں کرو لیکن وہ پاک ہیں، اللہ کی نظر میں عزت عظمت والے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں کیا دی تھی؟ مختلف تکلیفوں کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر جو تکلیف یہاں مفسرین کرام نے لکھی ہے وہ یہ کہ انہوں نے تہمت لگائی تھی حضرت موسیٰ پر، اللہ کے نبی پر لوگوں نے تہمت لگائی تھی۔ کیا تہمت؟ کہ اس نے نعوذ باللہ کوئی زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، یعنی جس طرح سے بچہ اسی سے غلطی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، بے سمجھے غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن نبی سمجھدار ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ بے سمجھی کے اندر بھی غلطی نہیں کرتے۔ تو معصوم نبیوں کے اوپر بھی لوگ تہمتیں لگاتے ہیں۔ تہمت بھی ایسی خطرناک چیز کہ آدمی ایک سیکنڈ کے لیے اپنے لیے سوچے کہ مجھے اگر کوئی بندہ یہ تہمت لگا دے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ارے اللہ کے بندے تو اتنا گندا ہے، حرام بھی کھا لیتا ہے، رشوتیں بھی کھا لیتا ہے، گالیاں بھی بک دیتا ہے، نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بالکل ہر طرح کی گندی چیز کے اندر تو پڑا ہوا ہے، لیکن تجھے بھی اگر کوئی ایسی تہمت لگائے جو تیرے اندر نہیں ہے تو وہ تجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو پھر اللہ کے نبی، معصوم نبی کو کوئی تہمت لگاتے ہوئے تمہارے زبان ظالم چلتی کیسے ہے؟ انہوں نے تہمت لگائی نعوذ باللہ کہ یہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، زنا ہوئی ہے۔ جیسے امی عائشہ کے لیے ظالموں نے تہمت لگائی تھی، حالانکہ کتنی پاک عورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اس کے ساتھ محبت، اعتماد۔ جب نبی پاک تھوڑا سا پریشان ہوئے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے؟ نہیں، میں نے تو جو شادیاں کی ہیں اللہ کے حکم سے کی ہیں، جبرائیل نے مجھے بتایا تھا پھر میں نے شادی کی ہے۔ اچھا، عائشہ کے ساتھ بھی آپ نے اللہ کے حکم پر، جبرائیل کے کہنے پر شادی کی ہے؟ ہاں، جبرائیل خود آیا تھا، مجھے عائشہ کی تصویر دکھائی تھی کہ یہ بچی آپ کے رشتے میں آنی ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جب آپ کے جُتی میں، چپل میں کوئی گندگی لگتی ہے وہ اللہ کو برداشت نہیں ہوتی۔ فوری طور پر جبرائیل اتر کر آتا ہے، بتاتا ہے اللہ کے رسول آپ کے چپل کے اندر کوئی گوبر کا کوئی گند کچرا لگا ہے، اس کو صاف کر دیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ناپاک عورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، صراحتاً واضح طور پر سورہ نور کے اندر امی عائشہ کی پاک دامنی کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور دشمن جو تھے اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہیں، ابھی بھی بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ یہ امی صحیح نہیں تھی۔ لیکن تھوڑا سا آدمی اپنے دماغ سے، عقل سے سوچے تو صحیح، ظالم تمہیں 1400 سال سے تقریباً یہی فتنہ چلتا آ رہا ہے صحابہ کے دشمنوں کا، آج تک تم اسی آیت کو ہٹا نہ سکے ہو، بدل نہ سکے ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی یہ آیتیں بھی اسی طرح سے برحق ہے جیسے پورا قرآن برحق ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میں نے قرآن نازل کیا ہے، اسی قرآن کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ تمہاری شرارتوں کے باوجود، تمہارے دشمنوں کے باوجود تم اس کو مٹا نہیں سکے ہو، یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن برحق ہے اور تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے۔ لیکن پھر بھی کفر دل پر ایسا آ گیا ہے نا، ان کو یہ چیزیں سوچنے سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ظالم۔ تو خیر بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کو جس طرح سے لوگوں نے تنگ کیا، اس طرح سے آپ نہ کریں، اسی طرح سے تہمت لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی شریف طبیعت کے تھے، کنواری لڑکی، شریف کنواری لڑکی اتنی حیادار نہیں ہوتی جتنا اللہ کا نبی حیادار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے کبھی بھی کپڑے نہیں اتارتے تھے، کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے ہوتے نا تو چھپ چھپ کر کے کہیں چلے جاتے۔ یہ جو آج کل لوگوں کے اندر یہ عادت بنی ہوتی ہے نا کہ شلوار کو اوپر کر لیا، گھٹنے خالی ہو گئے، اور اوپر سے شلوار کو ازار کو تھوڑا نیچے کر لیا، ناف کھلا ہوا ہے، یہ شرافت کے بھی خلاف ہے، ادب اخلاق احترام کے بھی خلاف ہے، اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ ناف سے نچلے ذرا بھی حصہ کھلا رکھنا لوگوں کے سامنے ناجائز اور حرام ہے، گھٹنے کھولے رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو انہوں نے تہمت لگائی کہ حضرت موسیٰ نعوذ باللہ خنثی ہجڑا ہے، اس کے اندر مردانہ طاقت، مردانہ اعضاء جو ہوتے ہیں وہ ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے اندر موقع مناسبت سے اس کے پاک دامنی کا ایک طریقہ بتلا دیا، سب نے مان لیا کہ واقعی ہماری تہمتیں غلط تھیں۔ تو مقصد یہ تھا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، اس موقف کو بیان کیا ہے، موقف بیان کیا ہے کہ آپ نبیوں کو تنگ نہ کریں ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہی سلسلہ چلتا آیا نبی پاک کے زمانے کے لیے، پھر آج کے زمانے کے لیے۔ جو بھی بندہ پیغمبر کریم کی بات نہ مانے، حدیث کی سنت کی بات نہ مانے، یا پھر دین کی بات بتانے والوں کی بے قدری کرے، تو یہ ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ توہین کی تھی یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، اور یہ سلسلہ اس زمانے سے چلتا آیا آج تک۔ پھر آج کے زمانے کے اندر یہ کام لے لیا، جیسے دینی کام لے لیا دین والوں نے، تو ابلیس کا یہ کام لے لیا بنی اسرائیل اور یہود نے، اور پھر چلتے چلتے یہ کام اپنے کھاتے میں لیا قادیانیوں نے۔ قادیانیوں کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف نفرتیں پھیلاؤ، شبہات ڈالو، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھے خاصے لوگ ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور دین کے خلاف بکواس بھی کر رہے ہیں، دین والوں کے خلاف بھونک بھی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے، مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ آیت فرمائے، آپ ایسا نہ کریں، اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو یہ بات مانو، ایمان نہیں ہے پھر آپ کی مرضی ہے۔ پھر تو دنیا کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، مجوسی بھی رہتے ہیں، بدھ مت بھی رہتے ہیں، ہم کبھی مجوسی کو تھوڑی بولتے ہیں تم نماز پڑھو، ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجوسیت کو چھوڑ کر کے مسلمان بنو۔ کبھی ہندو کو کہنا کہ بھائی آ جاؤ نماز پڑھو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر قرآن کو ماننا پڑے گا، ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے، اتنے سارے جہنم میں جائیں گے، اس کے اندر تیرا نام بھی آ گیا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، موت ہے، حیات ہے، زندگی ہے، کوئی آیا کوئی گیا،
یہ تمہاری باتیں کہ مر جائیں گے، پھر مٹی میں مل جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ ہماری ہڈیاں جڑ جائیں گی، نیا بدن جسم بن جائے گا، پھر روح ڈالی جائے گی، پھر ہمارے ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نہیں مانتا۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے علم و عقل کا بڑا خزانہ دیا تھا، بڑا ذخیرہ، ایسے فوری طور لمحوں کے اندر عجیب و غریب قسم کے جواب دیتے تھے۔ فرمایا اچھا بات یہ ہے کہ ابھی 2 دعوے ہو گئے، ایک تیرا دعویٰ ایک میرا دعویٰ۔ تیرا دعویٰ ہے کہ مرا آدمی جان چھوٹ گئی بس ختم، میرا دعویٰ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی سارا کچھ حساب کتاب ہوگا، دوبارہ زندگی ہوگی۔ ابھی اگر تیری بات کو اپنا لیا جائے تو مرنے کے بعد جیسا تو ویسا میں، نہ تیرے لیے حساب کتاب نہ میرے لیے حساب کتاب، نہ تیری پکڑ نہ میری پکڑ۔ لیکن اگر میرا دعویٰ صحیح ہو جائے اور تیری بات غلط ہو جائے تو پھر اس کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں نے تو کچھ نہ کچھ تیاری کی، تو مان ہی نہیں رہا تو تیاری کیا کرے گا؟ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا۔ تو قیامت کے لیے تیاری کریں اور اس طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زیادہ تر جو انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں نا، اس کو زبان کو چلانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ زبان کو بند کرو، مصیبتیں نہیں آئیں گے۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ خاموش ہو جاؤ، خود ہی اس کو اپنی عقل اپنا دل کہے گا تجھے شرم نہیں آتی، اس معصوم کو غریب کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے بھی گالی دی، تو نے بھی گالی دی، تو بات رکے گی نہیں، دوسری گالی آئے گی، پھر گالی کے بدلے تھپڑ آئے گا۔ ہمیشہ ایک مرتبہ حدیث پیغمبر کریم کا فرمان ہے، املک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول کرو، بس سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ تو دین کے معاملات کے اندر زبان چلانے سے اپنے آپ کو بچائیں، بے ادبی سے بچائیں۔ غلطی میں کسی کی تعریف کر دی خیر ہے، اور غلط کر لیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اور زیادہ تر عزتیں جو خراب ہوتی ہیں اپنے کردار کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، نہیں کرو گے تو بے عزتی تو ہوگی۔ بھلے بچہ یہ جانور ہی ہے، کام نہیں کرے گا تو ظاہر ہو پھر بے عزتی تو ہوگی۔ اس وجہ سے اپنی عزت کمانا اپنے ہی ہاتھ میں ہے، اپنی عزت گنوانا خراب کرنا بھی اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، عافیت مانگو، جو آپ کی ذمہ داری ہے دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے پوری کرو، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی عزت کریں گے۔ کئی مثالیں آپ کو میں نے دی ہیں۔ دکان میں، مارکیٹ کے اندر اگر 5 دکانیں ہیں، 10 دکانیں ہیں، مثال کے طور پر کتاب اس کی کپڑے کی دکانیں ہیں، 4 دکاندار آپ کے رشتہ دار ہیں، ایک دکاندار ایسا ہے جو آپ کا رشتہ تو کیا آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر وہ 4 بندے تھوڑا سا دھوکہ کر رہے ہیں، چیزیں مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں، 2 نمبر دے رہے ہیں، اور جو اجنبی آدمی ہے وہ چیز اچھی طریقے سے دے رہا ہے، تو سارے بازار کے لوگ، محلے کے لوگ بولیں گے وہ بندہ یہ بڑا اچھا ہے، کپڑا لینا ہے وہاں سے لینا۔ آپ اس معاملے میں اپنے رشتہ داری کو نہیں دیکھ رہے، یاری دوستی کو، محلے کو نہیں دیکھ رہے، کام کو دیکھ رہے ہو کہ یہ اچھا ہے۔ ابھی آپ کے دل میں اس کی تعریف آئی، آپ کے دل میں اس کی عزت آئی، کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی نا۔ تو آپ اگر اچھا چلیں گے، خود بخود لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کے زبانوں سے تمہاری تعریف کروائے گا، لیکن تم اگر ٹھگی کرو گے، چوری کرو گے، تو یہی لوگ، دور والے نہیں اپنے لوگ بھی تمہارے دشمن بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تم سے نفرت ڈال دے گا۔ اس وجہ سے آپ اپنا کام دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے سیدھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ دنیا کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غلط کریں گے، اپنے گھر سے ہی بے عزتی شروع ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے مسلمانوں کو، ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق ادب کو سمجھنے کی، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خرابیاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اسلام کے دشمنوں کی بیان کی ہیں، ان سب کو سمجھنے کی، بچنے کی، دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خصلتیں اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بیان کی ہیں، صحابہ کرام کی بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب صفتوں کو، خصلتوں کو، اچھی عادتوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔